ایک چھوٹے سے گاؤں میں مٹی کی دیواروں اور تنگ گلیوں کے درمیان ایک بوڑھا موچی رہتا تھا۔ اس کا نام تھا نیہان الحسن۔ غربت اس کے گھر کی پرانی ساتھی تھی، مگر اس کا دل ہمیشہ دولت مند رہا۔ ایمان، صبر اور رحم دلی اس کی اصل پہچان تھی۔ اس کی بیوی زینب ہر دکھ میں اس کے ساتھ کھڑی رہتی، خاموش دعاؤں اور محبت بھرے حوصلوں کے ساتھ۔ ایک دن ایک تھکا ہوا مسافر اس کی دکان پر آیا۔ اس کے جوتے پھٹے ہوئے تھے، جیب خالی تھی، مگر آنکھوں میں بے بسی تھی۔ حسن نے بغیر کسی سوال کے اس کے جوتے مرمت کیے اور مسکراتے ہوئے کہا، اللہ آسانی دینے والا ہے بیٹے۔ حسن نہیں جانتا تھا کہ یہ عام مسافر نہیں، یہ وزیر اسماعیل کا بیٹا تھا۔ چند ہی دنوں بعد گاؤں پر بھاری ٹیکس لگا دیا گیا۔ لوگ پریشان تھے، دکانیں بند ہونے لگی۔ حسن بھی قرض اور کرائے کے بوجھ تلے دب گیا۔ راتوں کو وہ خاموشی سے سجدوں میں گر جاتا اور کہتا، اے اللہ، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں۔ اگلی صبح وہی نوجوان دوبارہ آیا، مگر اس بار قیمتی لباس میں۔ اس نے سونے کے 50 دینار حسن کے سامنے رکھ دیے۔ حسن نے نرمی سے انکار کر دیا، میں نے مدد اللہ کے لیے کی تھی، قیمت کے لیے نہیں۔ وزیر نے حسن کی نیکی دیکھ کر اسے ٹیکس سے آزاد کر دیا، مگر مالک مکان نے کرایہ معاف نہ کیا۔ زینب نے اپنا آخری سہارا، ماں کی نشانی ایک پرانا ہار، حسن کے ہاتھ میں دے دیا۔ حسن ہار بیچنے نکلا۔ راستے میں ایک بیمار ماں اور مرتا ہوا بچہ ملا۔ ان کی آنکھوں میں وہی درد تھا جو کبھی اس نے خود جھیلا تھا۔ حسن کا دل کانپ گیا۔ اس نے ساری رقم ان کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ دکان چھن گئی، مگر سکون بڑھ گیا۔ اسی لمحے ایک بزرگ عبد الرحیم اس کے پاس آئے۔ انہوں نے حسن کی قربانی دیکھی اور کہا، تم جیسے لوگ دنیا کا اصل سرمایہ ہیں۔ ہم یتیموں کے لیے ایک مرکز بنا رہے ہیں، اسے سنبھالو گے؟ حسن کے سامنے 2 راستے تھے، ایک آسان زندگی اور ایک خدمت کا مشکل سفر۔ اس نے خدمت چن لی۔ سال گزر گئے، حسن یتیم بچوں کا باپ بن گیا، گاؤں کا سہارا بن گیا۔ اور پھر اللہ نے ایک معجزہ دکھایا۔ بڑھاپے میں زینب کی گود ہری ہوئی، ایک بیٹا پیدا ہوا، یحییٰ، امید کی روشن علامت۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ اصل دولت سونا نہیں، نیکی ہے۔ اصل کامیابی نام نہیں، دل کی سچائی ہے۔ جو اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہو۔